ہم کہتے ہیں یہ راستہ ان کے لیے ہموار کر رہا ہے۔ علی مرزا، ہو سکتا ہے مجلس میں کوئی سننے والا ہو اس کو بھی، اور بغیر معذرت کے ساتھ یہ آدمی انہی کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے۔ دیکھیے، جہاز کو ڈبونے کے لیے ایک سوراخ کافی ہے۔ آپ ایک صحابی کے بارے میں اعتماد کو ختم کریں، بقیہ کے بارے میں بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس نے ایک پاؤں میں سانپ چھوڑ دیا۔ کیا کیا؟ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ میرے صحابہ میں بعض منافقین ہیں۔ دیکھیے، اصحاب کی جو اصطلاح ہے، کہا کہ صحابہ میں بھی بعض منافقین تھے۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابے کی تعریف یہ ہے کہ جس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہوئی آپ کی زندگی میں ایمان کی حالت میں، چاہے اس نے دیکھا ہو یا صحبت ملی ہو، دور سے ہو یا قریب سے ہو، چاہے حجۃ الوداع میں آپ کو دیکھا ہو یا آپ کی صحبت ملی ہو، نہیں دیکھا، عبداللہ ابن ام مکتوم، صرف صحبت ملی، دیکھا نہیں، دیکھا ہو یا صحبت ملی ہو، ایمان کی حالت میں، اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا۔ تو جس کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا وہ صحابی ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ صحابی کو منافق کیسے کریں؟ آپ کو اصطلاحات ہی معلوم نہیں ہے، ٹرمینالوجی ہی معلوم نہیں ہے۔ صحابی کا مطلب ہوتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، جو اسلام پر مرا ہو۔ اور یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ صحابہ میں سے بھی کیا تھے، اب یہ نہیں بتا کون ہے۔ اب آدمی، بھئی آپ کے پاس کوئی آئے کہ مسجد میں جو لوگ آتے ہیں نا، ان میں سے ایک آدمی آپ کو چور کہتا ہے، اب آپ بتائیے، آپ مسجد میں آئیں گے، ہر ایک کا چہرہ دیکھیں گے، شاید یہ کہتا ہوگا، شاید یہ کہتا ہوگا۔ اب اس نے ایک کا نام نہیں بتایا، بغیر نام کی جب بات کہی جائے آدمی ہر ایک پر شک کرتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بات کہنا دین کی کون سی خدمت ہے؟ دین کی کون سی خدمت ہے؟ وہ لوگ جو ایمان کا معیار ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو خطاب کر کے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ اہل کتاب ویسا ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے ہو، تب جا کر یہ ہدایت پر ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ آدمی کے لیے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ویسا ایمان لائے جیسے صحابہ کا ہے۔ صحابہ ایمان والے نہیں، صحابہ تو ایمان کا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو بعد والوں کے لیے نمونہ بتایا، ایسا ایمان لانا پڑے گا تم کو، تب جا کر اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ قرار پاؤ گے۔ صحابہ کے بارے میں تشکیک یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو شیعہ کی طرف سے ہمیشہ سے یہ خدمت انہوں نے کی ہے۔ دین کے نام پر انہوں نے یہ بدترین خدمت انجام دی ہے سالوں سال، صدیوں سے، کہ صحابہ کو ہمیشہ لعنتیں ان پر کرنا، ان کو غیر معتبر بلکہ ان کو مرتد ثابت کرنا، یہ کرتے رہے وہ ہمیشہ۔ لیکن بہت سارے لوگ اہل سنت کے لبادہ میں، ان کے بھیس میں آ کر انہوں نے بھی یہ کام کیا جو شیعہ کرتے آئے ہیں۔ اور میڈیا کا دور چونکہ آج ہے، اب آدمی دیکھتا نہیں ہے یہ معتبر ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ ہر ایک سے لینا، دودھ تو برابر اپنی پہچان والے دودھ والے سے لیتا ہے، کیوں؟ بھروسہ اس کے اوپر ہے۔ لیکن دین جو آدمی جہاں سے بھی آ جائے، کوئی بات ان کی اچھی لگ رہی ہے، بات تو صحیح ہے نا، دلیل تو دیتا ہے نا، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ ہم صرف یہ دیکھیں کہ وہ آدمی دلیل دے رہا ہے۔ کوئی ایک فرقہ آپ ایسا بتائیں جو دلیل نہیں دیتا۔ بھئی پچھلے زمانے میں جتنے فرقے آئے، خوارج حضرت علی کو کافر بتانے کے لیے دلیل نہیں دیے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے، یہ سب کافر ہیں۔ حضرت علی کو کافر قرار دیا، کس بنیاد پر؟ کہ وہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ حضرت معاویہ اور ان کے درمیان لوگ آئیں اور حکم بنے، اور جیسا وہ طے کریں گے ہم لوگ ویسا مانیں گے۔
کہا کہ دیکھو خلافت معاملہ دین کا ہے، اور انہوں نے دین کے معاملے میں انسان کی رائے کو، انسان کے فیصلے کو، یہاں سے ایک حکم اور یہاں سے ایک حکم آئے طے کریں، تو انسانوں کو حکم بنایا، اس وجہ سے قرآن کی اس آیت کو لیا اور کافر قرار دے دیا۔ کتنے فرقے ایسے آئے، ہر ایک کے پاس اپنی دلیل ہے، حتیٰ کہ عجیب بات یہ ہے منکرین حدیث سے دلیل دیتے ہیں۔ انکار کس کا کر رہے ہیں؟ حدیث کا۔ دلیل کہاں سے دے رہے ہیں؟ حدیث سے۔ کیوں بھائی حدیث کو کیوں نہیں ماننا چاہیے؟ دیکھو حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں لکھنے سے منع کیا تھا، لا تکتبوا عنی، میری طرف سے کچھ بھی لکھو مت۔ کہا دیکھو یہ حدیث دلیل ہے کہ آپ نے لکھنے کے لیے منع کیا، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث دلیل نہیں ہے۔ کہا کہ اب دلیل کیا لکھا گیا کہ نہیں ہے، اور آپ دلیل حدیث سے دے رہے ہو یہ بتانے کے لیے کہ حدیث دلیل نہیں۔ آپ دلیل کس سے دے رہے ہیں؟ حدیث سے۔ کیا ثابت کرنے کے لیے؟ حدیث دلیل نہیں۔ تو جو دلیل نہیں، اس کو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے چیز، جو خود کر رہا ہے اس سے دوسروں کو منع کر رہا ہے۔ وَلَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ۔ نیک لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو کسی چیز سے منع کریں اور خود وہ کریں، اس کی مخالفت کریں۔ صحابہ کا اعتماد ختم کرنا، یہ بھی اپنے آپ کو شیعہ تو نہیں کہتا ہے، لیکن کام بغیر تنخواہ کے انہی کا کر رہا ہے، کہ انہی کی بات کو قوت پہنچتی ہے اور وہ تعریف بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی کیا کم خطرہ ہے کسی انسان کے گمراہ ہونے کی علامات میں سے، اس کی تعریف وہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ اس نے اہل سنت کی ناک میں دم کر دیا، اور ہم سالوں سے صدیوں سے جو کہتے آئے، آج دیکھو تمہارا آدمی کہہ رہا ہے۔ صحابہ کا اعتماد ختم کرنا۔ صحابہ قابل اعتماد لوگ تھے، سارے کے سارے صحابہ، ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ نے خود فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری نسبت تمہارے ساتھ ایسی ہے جیسے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی۔ ہاں یہ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ شیعہ نے اس کو بھی دلیل بنایا، کہ دیکھو یہ زیادہ حقدار تھے خلافت کے۔ دیکھیں دلیل تو ان کے پاس بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانشین کون تھے؟ ہارون علیہ السلام۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نسبت تمہارے ساتھ ایسی جیسے موسیٰ کے ہارون۔ تو اب بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کون ہوئے؟ حضرت علی کا خلافت کے زیادہ حقدار یہ تھے۔ بعض اوقات دلیل ہوتی ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، دلیل ہوتی ہے، لیکن اس دلیل کو اگر صحیح نہ سمجھا جائے تو وہی گمراہی کا سبب بنتی ہے، اور ہمیشہ سے عام طور سے فرقوں کا حال یہی رہا، ان کے پاس دلیل تھی، سمجھا غلط اس کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت حضرت ہارون کو جانشین بنایا تھا کہ ہمیشہ کے لیے بن گئے آپ، یا طور پر جب گئے تو واپس لوٹنے کے اعتبار سے یہ بات تھی کہ جب تک میں نہیں رہتا ہوں واپس آنے والا ہوں تب تک کہ قوم کے تم سنبھالنے والے نگراں ہوں؟ پھر واپس تو آئے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ ہی ذمہ دار رہے، انہی کے ماتحتی میں سب لوگ تھے جن میں حضرت ہارون بھی تھے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہی، یا ایک سفر میں جاتے وقت جس سے آپ واپس بھی آ گئے؟ یہاں مناسبت ایسی ہے، لیکن وفات کے وقت کس کو اپنے جان نماز پر کھڑا کیا؟ مصلی پر اپنے کس کو وفات کے وقت کھڑا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اگر آدمی یہ نہ دیکھے، غور نہ کرے، حدیث سے کنفیوز ہو جائے گا اور شیعہ کی بات کو مان لے گا۔ صحابہ کے بارے میں بد زبانی کرنا یہ شیعہ کا طریقہ رہا ہے۔ اس دور میں بہت ضروری ہے کہ صحابہ کے بارے میں ہم اپنی زبانوں کو روکے رکھیں، کیونکہ ان کا اعتماد اگر ختم ہو گیا تو آپ کے پاس جتنی حدیثیں ہیں ان کا معتبر ہونا آپ کیسے ثابت کرو گے؟ دیکھیے کتنی دور تک بات جاتی ہے، نہ صرف حدیثیں بلکہ قرآن آپ کے پاس کس کے ذریعے سے آیا؟ جبریل۔ آپ کو لا کے کون دیا قرآن؟
سب سے پہلے قرآن لینے والا طبقہ کون تھا؟ صحابہ۔ اگر آپ صحابہ ہی کا اعتماد ختم کر دیں، معلوم نہیں کون منافق ہے اور کون معتبر ہے اور کون نہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے تو آپ بتائیے یہ سارا دین، قرآن اور حدیث، یہ سارا دین کیسے معتبر قرار پائے گا؟ ایک سازش ہے جس کے ذریعے سے دین کو مشکوک بنا دیا جاتا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، صحابہ کے بارے میں زبان نہیں کھولنا چاہیے۔